ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی جو اب تک ان سے نہ ملے ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر برباد نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھے کارساز ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یہ خبر دینے والا یعنی کفار تمہارے مقابلے میں اکٹھا ہو گئے ہیں، صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم ایماندار ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شہادت کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گو شہید فی سبیل اللہ دنیا میں مار ڈالے جاتے ہیں لیکن آخرت میں ان کی روحیں زندہ رہتی ہیں اور روزیاں پاتی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 صحابیوں کو بئر معونہ کی طرف بھیجا تھا۔ یہ جماعت جب اس غار تک پہنچی جو اس کنویں کے اوپر تھی تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا اور آپس میں کہنے لگے کون ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے رسول کا کلمہ ان تک پہنچائے۔ ایک صحابی اس کے لیے تیار ہوئے اور ان لوگوں کے گھروں کے پاس آ کر بآواز بلند فرمایا اے بئر معونہ والو سنو، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، میری گواہی ہے کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی ایک کافر اپنا تیر سنبھالے ہوئے اپنے گھر سے نکلا اور اس طرح تاک کر لگایا کہ ادھر کی پسلی سے ادھر کی پسلی میں وار پار نکل گیا۔ اس صحابی کی زبان سے بے ساختہ نکلا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا۔ اب کفار نشانہ ٹٹولتے ہوئے اس غار پر جا پہنچے اور عامر ابن طفیل نے جو ان کے سردار تھے ان سب مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں قرآن اترا کہ ہماری جانب سے ہماری قوم کو یہ خبر پہنچا دیجیے کہ ہم اپنے رب سے ملے، وہ ہم سے راضی ہو گئے ہیں اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہم ان آیات کو برابر پڑھتے رہے، پھر ایک مدت کے بعد یہ منسوخ ہو کر اٹھا لی گئیں اور آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اتری یہ روایت طبری کی ہے۔ نیز بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا
ان کی روحیں سبز رنگ پرندوں کے قالب میں ہیں، عرش کی قندیلیں ان کے لیے ہیں، ساری جنت میں جہاں کہیں چاہیں چریں چگیں اور قندیلوں میں آرام کریں۔ ان کی طرف ان کے رب نے ایک مرتبہ نظر کی اور دریافت فرمایا، کچھ چاہتے ہو؟ کہنے لگے، اے اللہ، اور کیا مانگے؟ ساری جنت میں سے جہاں کہیں سے چاہیں کھائیں پیئیں، اختیار ہے، پھر کیا طلب کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر یہی پوچھا، تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر کچھ مانگے چارہ ہی نہیں، تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحوں کو جسموں کی طرف لوٹا دیجئے، پھر ہم دنیا میں جا کر آپ کی راہ میں جہاد کریں اور مارے جائیں۔ اب معلوم ہو گیا کہ انہیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں، تو ان سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ مسند احمد، بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ مر جائیں اور اللہ کے ہاں بہتری پائیں، وہ ہرگز دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے مگر شہید کے۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے اور دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ شہادت کے درجات کو وہ دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میں رونے لگا اور ابا کے منہ سے کپڑا ہٹا ہٹا کر بار بار ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مجھے منع کرتے تھے، لیکن رسول اللہ خاموش تھے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، جابر رو مت، جب تک تمہارے والد کو اٹھایا نہیں گیا، فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے ہوئے رہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد والے دن شہید کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیں، جو جنتی درختوں کے پھل کھائیں اور جنتی نہروں کا پانی پئیں اور عرش کے سائے تلے وہاں لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آرام و راحت حاصل کریں۔ جب کھانے پینے رہنے سہنے کی یہ بہترین نعمتیں انہیں ملی تو کہنے لگے، کاش کہ ہمارے بھائیوں کو جو دنیا میں ہیں ہماری ان نعمتوں کی خبر مل جاتی، تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ پھیریں اور اللہ کی راہ کی لڑائیوں سے تھک کر نہ بیٹھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم بے فکر رہو، میں یہ خبر ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ آیتیں نازل فرمائی۔ ابو بکر ابن مردویہ میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے دیکھا اور فرمانے لگے، جابر، کیا بات ہے کہ تم مجھے غمگین نظر آتے ہو؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جن پر بار قرض بہت ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بہت ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، میں تمہیں بتاؤں، جس کسی سے اللہ نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کلام کیا، لیکن تمہارے باپ عبداللہ سے آمنے سامنے بات چیت کی۔ تمہارے والد سے فرمایا، مجھ سے مانگ، جو مانگے گا دوں گا۔ تمہارے باپ نے کہا، اے اللہ، میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجیں اور میں آپ کی راہ میں دوسری مرتبہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یہ بات تو میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی بھی لوٹ کر دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ کہنے لگے، پھر اللہ، میرے بعد والوں کو ان مراتب کی خبر پہنچا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نازل فرمائی۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کریں گے تو اسے بھی اس کے جسم کی طرف لوٹا دیں گے۔